پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MI اسٹوڈیوز کی نئی پیشکش حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ ہمارا دستور رہا ہے کہ امت مسلمہ کے نونہالوں کی دینی طرز پر تربیت اور ان کی ذہن سازی اس طرح کی جائے کہ وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے ایک قابل فخر سرمایہ ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس کیسٹ کو ترتیب دیا گیا ہے، جس میں آپ سنیں گے قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے ثابت شدہ دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی۔ بلا شبہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا قیمتی اور بیش بہا خزانہ ہے جس سے دوسری قومیں محروم ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آئے دن بے شمار پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ہر لمحے میں ان سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں، کیونکہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعا سے آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، دعا ہی سے دنیا و آخرت کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ دعا مسلمانوں کے لیے حربی قوت بھی ہے اور اقتصادی طاقت بھی۔ لہذا یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ کیسٹ ہر گھر کی ضرورت، بار بار سننے اور یاد کرنے کی چیز ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کیسٹ رحمتوں کی بارش۔ پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ یقیناً آپ اچھی اور پیاری دعائیں سننے کے لیے بے چین ہوں گے، لیکن ٹھہریے، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بھی چند آداب ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھ کر دعا مانگی جائے تو جلد قبول ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو پہلے سنتے ہیں دعا کے آداب۔ پیارے ساتھیوں، امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے مختلف احادیث سے آداب دعا کو بڑے سلیقے سے اپنی کتاب حسن حسین میں درج فرمایا ہے۔ نمبر 1 باوضو ہونا، نمبر 2 قبلہ رخ ہونا، نمبر 3 دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا یا 2 رکعت پڑھ لینا۔ چوتھا نمبر یہ ہے کہ دعا کے لیے 2 زانو ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 5 اخلاص نیت کے ساتھ دعا مانگنا۔ نمبر 6 دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہونا اور تھوڑے سے کھلے ہونا۔ نمبر 7 یہ کہ جسم و جان اور زبان سے عاجزی و انکساری ظاہر کرنا۔ نمبر 8 یہ ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اگر کسی کو اور الفاظ حمد و ثنا کے نہ آتے ہوں تو انہی 3 آیات کو پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھنا، پھر جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ نمبر 9 یہ کہ دعا ختم کرنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، پھر درود شریف پڑھنا۔ دعا کے ختم پر آمین کہنا اور پھر آخر میں منہ پر ہاتھ پھیر لینا۔ یہ تھے دعا مانگنے کے آداب۔ بھائی جان، حمد و ثنا کے بارے میں تو بتا دیا کہ سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کے حمد و ثنا ہے، لیکن درود شریف کے بارے میں نہیں بتایا کہ کون سا والا پڑھا جائے۔ ارے بھائی، اس کے بارے میں تو کیسٹ کے آخر میں تفصیل سے آ رہا ہے، وہیں پتہ چل جائے گا۔ اب آئیے سنتے ہیں صبح و شام کے مسنون دعائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک وہ تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے. یا اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو. بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ جو اس مکمل دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما اور اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بیٹا سعد اٹھ جاؤ. بیٹا بیٹا اٹھ جاؤ. ابا جان میں اٹھ چکا ہوں. بیٹا بیدار ہونے کی دعا پڑھ لی؟ جی ابا جان پڑھ لی. شاباش میرا بیٹا. اب بیت الخلاء جانا ہے، اس کی کون سی دعا ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی ابا جان یاد ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، خواہ وہ نر ہو یا مادہ. بہت اچھے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا اور پھر پہلے بایاں پیر اندر رکھنا. ٹھیک ہے ابا جان. بیٹا بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پیر باہر نکال کر پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس سے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. اب تم وضو کر لو. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور مسواک کرنا نہ بھولنا. دوران وضو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. ابا جان وضو کر لیا، اب وضو کے بعد کی دعا پڑھ لوں؟ کیوں نہیں بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بیٹا اب ہم پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر مسجد چلیں گے تاکہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ سکیں. جی اچھا. ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، اپنے دین پہ ہم کو ناز، بچوں پڑھنے چلو نماز.
نماز دل کو بھاتی ہے، یہ پابندی سکھلاتی ہے، اچھے اچھے دوستوں سے پانچوں وقت ملاتی ہے، رکھتی ہے سب سے ممتاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، دلوں کا ہے سکون نماز، دین کا ہے ستون نماز، نماز سے ہے کامیابی، ناکامی ہے بدون نماز، بتلایا علماء نے یہ راز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، جو بھی ہوں گے مسلمان ہوگی ان کی یہ پہچان، وہ فوراً مسجد جائیں گے، جب بھی سنیں گے وہ اذان، یہی ہے شان امتیاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، نماز خوشبو سانسوں کی، ٹھنڈک نبی کی آنکھوں کی، لازوال شمع ہے، تاریک قبر کی راتوں کی، کر دیتی ہے سرفراز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، نماز رکھتی ہے مسرور، اس سے چہرہ ہو پر نور، گناہوں اور برائیوں کو کرتی ہے مومن سے دور، یہی تو ہے اس کا اعجاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، نماز جو اپناؤ گے شیطان سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالی کی نظروں میں سرخ رو ہو جاؤ گے، کتنا بڑا ہے یہ اعزاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، اپنے دین پہ ہم کو ناز، بچوں پڑھنے چلو نماز، بچوں پڑھنے چلو نماز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ ابا جان میں مسجد چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، گھر سے نکلتے وقت بایاں پیر پہلے باہر نکال کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کا سہارا پکڑتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں دے سکتا۔ بیٹا راستے پر چلنے کے آداب یہ ہیں کہ دائیں طرف سڑک کے کنارے پر چلنا چاہیے، اور راستے میں کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ جی ابا جان وہ سامنے ہمارے پڑوسی ہیں نا حاجی اقبال صاحب، وہ آ رہے ہیں، ان کو سلام کر لو۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہو بیٹا۔ دیکھو بیٹا، اب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر اندر رکھنا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جماعت کے کھڑے ہونے تک
تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پر دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جی ابا جان۔ پیارے بچوں، اب تمام نماز بلند آواز میں پڑھائی جائے گی تاکہ آپ بھی ساتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکمل نماز سیکھ سکیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان